پاکستان میں تختیوں کی سیاست عروج پر ہے۔ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومت کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان پر تختیاں لگانے سے باز نہیں آتی، اور یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا، یہ بہت پرانا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ مشرف دور سے جو پروجیکٹ شروع ہوئے تھے ان کی تختیاں زرداری دور میں لگیں، اور جو زرداری دور میں پروجیکٹ شروع ہوئے تھے اس کی تختیاں نواز شریف دور میں لگیں، اور جو پروجیکٹ نواز شریف دور میں شروع ہوئے تھے اس کی تختیاں عمران خان کے دور میں لگیں، اور یہ سلسلہ تب سے جاری و ساری ہے۔ اس میں اضافہ محسن نقوی سمیت مریم نواز نے بھی کیا۔ آج کی جو ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ مریم نواز کا وانڈو انٹرچینج پر گجرانوالہ موٹر وے لنک روڈ پر موجود اس افتتاح کا ہے جو اس سے چند ماہ پہلے محسن نقوی نے کیا تھا۔ تو ناظرین، اس کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ میں تب ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے گجرانوالہ موٹر وے لنک سے موٹر وے کی طرف جانا تھا۔ سیکیورٹی کے باعث جو وہاں اہلکار تعینات تھے انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، تو ہمیں وہاں کھڑے ہو کے یہ سارا واقعہ دیکھنا پڑا۔ تو جو ہماری چیف منسٹر صاحبہ ہیں جنہوں نے نیا ہیلی کاپٹر چند ہی ماہ پہلے یا چند ہی دنوں پہلے پرچیز کیا تھا، خریدا گیا تھا ان کے لیے، اس پر وارد ہوئیں، نمودار ہوئیں۔ جیسے ہی وہ نمودار ہوئیں اس کے چند منٹ بعد ہی ایک بڑا قافلہ، یعنی کہ 20 سے 25 کے لگ بھگ جو گاڑیاں تھیں، یہ ایک اندازہ ہے، یعنی کہ میں نے کیلکولیٹ تو نہیں کی، لیکن اندازے کے مطابق 20 سے 25 گاڑیوں کا ایک بڑا قافلہ تھا جو گجرانوالہ موٹر وے لنک روڈ پر ظاہر ہوا۔ اسے دیکھ کر ہم حیران پریشان تھے کہ یہ وہی پروجیکٹ ہے جس کے افتتاح عجلت میں محسن نقوی صاحب نے کیا، یعنی کہ موٹر وے لنک روڈ کمپلیٹ مکمل نہیں تھی ہوئی لیکن اس کا افتتاح کرنا زیادہ مقصود تھا۔ بہت سارے مبصرین یہی کہتے ہیں کہ اس افتتاح کی بنیاد پر محسن نقوی صاحب نے سینیٹرشپ اور وزارت داخلہ وہ حاصل کی، اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ پی سی بی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ بھی اسی افتتاح کی بدولت حاصل کی۔ پتہ نہیں یہ کیوں اتنا محور یا مرکز بنا ہوا ہے ان کے لیے، اور اسی افتتاح کے لیے یعنی کہ گجرانوالہ موٹر وے لنک روڈ کے افتتاح کے لیے مریم نواز بھی وہاں اپنے پورے قافلے کے ساتھ موجود تھیں۔ تو ناظرین، میں اس سارے واقعے کا چشمدید گواہ ہوں، تو میں وہیں موجود تھا کیونکہ مجھے وہاں سے گزرنے نہیں دیا گیا کہ جی سیکیورٹی کی وجوہات ہیں، تو سیکیورٹی اہلکار وہاں تعینات تھے، اور کوئی ایک مطلب کہ فورس نہیں تھی، مختلف فورسز تھیں وہاں، نیشنل ہائی وے والے، پنجاب پولیس والے، ایلیٹ فورس والے اور دیگر بہت ساری فورسز وہاں موجود تھیں۔ فورسز کا جو ہے نا وہ تانتا بندھا ہوا تھا، تو وہاں مطلب کہ عوام کی بجائے جو ہے نا وہ جو جمع غفیر تھا وہ سرکاری ملازمین کا تھا۔ تو ناظرین، یہ کیا مقصد تھا کہ پہلے ایک افتتاح اجلت میں کیا گیا اور دوسرا افتتاح پھر اجلت میں کیا گیا، یعنی کہ آپ آج بھی جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، اس کا ابھی بھی کام جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اب کتنا اور وقت لیتا ہے۔ بات یہاں تک نہیں رکی، اس پروجیکٹ سے یا اس منصوبے سے جو لوگ متاثر ہیں ان کے بارے میں بھی بہت ساری شکایات جو ہے نا ہمیں موصول ہو رہی ہیں، یعنی کہ لوگوں کو ابھی تک ادائیگیاں ہی نہیں کی گئیں، جن کا رقبہ اس موٹر وے لنک روڈ کی جگہ پر آیا ہے ان کو ابھی تک ادائیگیاں نہیں دی گئیں، تو وہ لوگ جو ہے نا در در ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کی گزرگاہیں راستے بند ہوئے ہیں وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں۔ تو یہ مسئلہ مطلب کہ جو کا توں ہے، اور اس کی جو تختیاں ہیں بار بار لگائی جا رہی ہیں، ایک تختی محسن نقوی صاحب نے لگائی تھی، ایک تختی مریم نواز صاحبہ نے لگائی ہے، ہمیں نہیں مطلب کہ سمجھ آ رہی کہ اس میں کیا ان کو حاصل ہوا ہے، یعنی کہ سوائے سوشل میڈیا پہ اپنی ایک کارکردگی شو کرانے کے علاوہ اس کیا انہیں فائدہ ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ مطلب کہ آج کل بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر، ڈیلی جی اپنی روٹین جو ہے نا اس کی لسٹ بنا کر نا سوشل میڈیا پر شو کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج کل یوٹیوبرز بھی بڑا چرچا لگا ہوا ہے جی، یوٹیوبرز ہائر کیے ہوئے ہیں اپنے چرچے کے لیے یا اپنی 100 دن کی کارکردگی کے لیے۔ تو اس مطلب کہ آپ کارکردگی نہیں دکھا سکتے، کارکردگی دکھانی ہے تو آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز مد نظر رکھنا ہوگا اور آپ صحیح معنوں میں کام کرنا ہوگا، ڈیلیور کرنا ہوگا۔ یہ جو آپ نے دوبارہ ایک جس طرح کا افتتاح ہوا تھا پہلے اجلت میں محسن نقوی صاحب نے کیا، آپ نے پھر دوبارہ وہی افتتاح کیا، اس پہ کتنا خرچ آیا ہوگا؟ جو 20 سے 25 گاڑیاں آپ لے کے آئی تھی اور جو سرکاری ملازمین وہاں تعینات تھے اور جو ہیلی کاپٹر آپ لاہور سے لے کے آئیں، جس ہیلی کاپٹر پہ آپ آئیں اور گئیں، ان سارے معاملات کو ملا کر کتنا مکمل خرچ ہوا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ خرچ جو ہے نا لاکھوں میں ہوگا۔ اور کیا یہ ہم معاشی لحاظ سے جو ہم کمزور ملک ہیں یا کمزور قوم ہیں، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک چیز جس کا پہلے افتتاح ہو چکا ہے اس کا دوبارہ افتتاح کیا گیا
اور اس پہ جو خرچ آیا کیا ہم وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟